حروف جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں لفظ سے الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ یہ لفظ تھا ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ الفاظ بن رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جملہ اور جملے کے حصے۔ جملہ، لفظ آپس میں مل کر جملہ بناتے ہیں۔ جب لفظ آپس میں ملتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر جملہ بناتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ اب میں الگ لفظ ہے، پڑھ الگ ہے، رہا الگ ہے اور ہوں الگ ہے۔ 1 2 3 اور 4، اب یہ مل کے جو ہے ایک فقرہ بنا رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، یہ 4 الفاظ سے مل کر یہ ایک مکمل فقرہ بن جاتا ہے۔ اب ہم جملے کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ مثبت جملہ، اگر جملہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے تو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مطلب اس کو سادہ فقرہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے آمنہ پڑھ رہی ہے، دادی کہانی سنا رہی تھی، وہ کھانا کھا چکا ہے، وہ پہاڑے یاد کر رہے ہیں۔ یہ ان جملوں کو ہم مثبت جملے کہیں گے۔ منفی جملے، منفی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر جملہ کسی کام کے نہ کرنے، نہ ہونے کو ظاہر کرے تو اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ جیسے آمنہ پڑھ نہیں رہی ہے، دادی کہانی نہیں سنا رہی تھی، وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا یا وہ کھانا نہیں کھا چکا تھا، وہ پہاڑے نہیں یاد کر رہے ہیں۔ سوالیہ فقرے، اگر جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا آمنہ پڑھ رہی ہے، کیا دادی کہانی سنا رہی تھی، کیا وہ کھانا کھا چکا ہے، کیا وہ پہاڑے یاد کر رہے ہیں۔ ان فقرات کے اینڈ پہ سوالیہ نشان بھی لگایا جائے گا۔ جملے کی اقسام تو ہم نے پڑھ لی: مثبت، منفی اور سوالیہ جملے۔ مثبت سادہ فقرے، منفی نہیں والے فقرے اور سوالیہ جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اب ہم جملے کے حصے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں: مسند علیہ، مسند۔ مسند علیہ، مسند علیہ جملے کا وہ حصہ جو اس شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے جس کی بات کی گئی ہو، مسند علیہ کہلاتا ہے۔ آمنہ پڑھ رہی ہے، اس میں آمنہ جو ہے مسند علیہ ہے۔ وہ کھانا کھا چکا ہے، اس میں وہ جو ہے وہ مسند علیہ ہے۔ اب ہم مسند دیکھتے ہیں۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ جملے کا وہ حصہ